صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی ذرا سی اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، کہ ہم اللہ پاک کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ کہتے 2 یا 3 مرتبہ یوں ہی ہوا کہ آپ کو اونگ آئی، جاگے تو یہی کلمات دہرائے۔ یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی حاضر ہوئے۔ عرض کیا بابا جان، میری جان آپ پر فدا ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بیٹا مجھے نا اونگ آ گئی تھی، میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے، کہہ رہا ہے لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس سے میں نے جان لیا کہ وہ شہادت جس کی خوشخبری بچپن میں ہی سنائی جا چکی ہے، اس شہادت کا وقت آ پہنچا ہے۔ کہتے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم ہم حق کے راستے پر ہیں۔ عرض کیا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا خدا کی قسم ہم حق کے راستے پر ہیں۔ عرض کیا بابا جان پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حق کی راہ میں جان دینے کے لیے راضی ہیں، جان دینے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے نرالے جذبات ہیں۔ یہ گفتگو جو باپ بیٹے کے درمیان ہوئی، آپ ذرا غور فرمائیے، اسی قسم کی بات صدیوں پہلے بھی باپ بیٹے کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ عرض کیا بابا جان جو حکم ہے کر دیجئے، مجھے انشاءاللہ عز و جل صبر کرتا ہی پائیں گے۔ آج صدیاں گزر گئی، انہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میدان کربلا کی طرف ہی جا رہی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جذبہ کے ساتھ فرماتے ہیں بیٹا بتایا گیا ہے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیٹا عرض کرتا ہے بابا جان فکر مت کیجئے، جب ہم حق پر ہیں تو خوشی سے موت کو گلے لگا لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور بات بھی غور فرمائیے کہ خواب میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ موت قریب ہے، آپ لوگ شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ آپ ذرا اسی جذبے پر غور فرمائیے، بچے ساتھ ہیں، پردہ دار بیبیاں ساتھ ہیں، آئندہ جن مشکلات کا سامنا ہونے والا ہے ان مشکلات کا تصور بھی پیش نظر ہوگا۔ اس سب کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے شکوہ تو کیا کرنا تھا، دل میں کوئی خدشہ یا خوف تو کیا لانا تھا، اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو کیفیت تھی، یعنی مشکل سامنے نظر آ رہی ہے، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی، سب اہل کربلا اسی کیفیت میں تھے۔ روایات میں ہے کہ 10 محرم شریف کی صبح جب بس لڑائی شروع ہونے والی ہی تھی، اس سے پہلے کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب اور حضرت بریر حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت بریر رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خوش طبعی والی باتیں شروع کر دی۔ حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بریر کیا یہ کون سا وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ فرمایا میری قوم جانتی ہے کہ میں سنجیدہ آدمی ہوں، لیکن خدا کی قسم اس وقت میں بہت خوش ہوں، ابھی بس کچھ ہی دیر بعد شہادت نصیب ہوگی اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا نرالے جذبات ہیں۔ سامنے 22,000 کا لشکر ہے،
شہادت بالکل یقینی ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بعد لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے کربلا والوں کو بہت ہی لاچار، انتہائی بے بس بنا کر دکھاتے ہیں، جبکہ حالت کیا تھی کہ یہ خوش نصیب اللہ پاک کی رضا میں راضی اور دل سے خوش تھے، آپس میں خوش طبعی کر رہے تھے۔ اور خوشی کس بات کی تھی کہ عن قریب شہادت نصیب ہوگی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جان قربان کرنا نصیب ہوگا، اور ہم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوک کر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو کربلا والوں کے اس نرالے انداز میں ہمارے لیے بھی درس ہے۔ یقیناً جو مشکلات ان پر آئیں ان کا کمال صبر تھا۔ ہم نے تو زندگی میں ایسی تکلیفوں کا کبھی بھی سامنا نہیں کیا، کبھی منہ تک نہیں دیکھا، مگر افسوس ہمارے ہاں لوگ صبر نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو ایک گلاس ٹوٹ جائے تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اچانک بجلی بند ہو جائے تو بڑبڑانے لگتے ہیں، گاڑی پنچر ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سردی زیادہ ہو جائے، گرمی زیادہ ہو جائے، معمولی سا بخار آ جائے، صرف ایک دن دکان کی آمدن کم ہو جائے، تنخواہ سیلری لیٹ ہو جائے تو ہمارے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، زبان پر شکوے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ مشکلات ایسی کہ شاید دنیا میں کسی پر نہ آئی ہوں، حالت یہ ہے کہ مسکرا رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنوں چلے پاواں، یعنی اگر میرے دکھی ہو جانے سے میرا رب راضی ہوتا ہے تو مجھے سکھ کی کوئی حاجت نہیں، مجھے یہ دکھ ہی قبول ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی